کے عذاب کی باری آئے گی۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عقیدے کو برباد کر لینے کے بعد اب اگر توبہ کر کے ایمان کو درست نہیں کرتے تو اللہ فرماتا ہے مثل الذین کفروا اعمالہم، جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ اعمال کے ڈھیر لگا دے تو ان کے اعمال کی ڈھیر مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ایک ڈھیر ہو، اور تیز ہوا چلے، آندھی آئے اور اس کے کاندھوں پر سوار ہو کر یہ سارے راکھ کے ریزے یہ اڑ جائے اور کچھ بھی باقی نہ بچے۔ اسی طرح سے بغیر ایمان کی صحت کے لوگوں آج جتنی چاہو عبادت کر لو، جتنے نیکی کے کام کر لو، اللہ کے یہاں جب قیامت کے فیصلے کی آندھی چلے گی تو فیصلہ ہوگا اور ایک چیز بھی اپنی جھولی میں جو عمل صالح کی شکل میں سمجھتے ہو یہ باقی نہ رہے گی، اور پھر جہنم کی وہ آگ ہے کہ جھلسا جھلسا دے گی۔ یہ ایک بات آپ کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے لانا ہے، اور صرف لانے ہی نہیں بلکہ ان خراب خانوں کے اندر جہاں پر ایمان کی کہیں آواز نہیں ہے، ہر طرف کفر شرک کی لعنت راج کر رہی ہے، اللہ کو مغلظات گالیاں سنائی جاتی ہیں، نبی کا انکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب کو پسے پشی ڈال بلکہ اس پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے کہ اس کتاب میں تو یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ عزت دیں گے ہم، دلیل کیسے؟ تو آج قرآن کے اوپر سے آج امت کی اکثریت کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اس اعتماد کو بحال کیجئے کہ اللہ کی بات بالکل صحیح، لوگوں جو تمہارا ایمان جس کے اوپر تمہیں یہ اعتماد ہے کہ سچ اصلی ایمان ہے، یہ ایمان نہیں۔ ان صوفیاء نے اتحاد کے ذریعے سے اور تمہارے علماء نے احباب نے بت پرستی کی، قبر پرستی کی بنیاد پر عام کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے زندہ کیا اس قبر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخاری کی حدیث میں کہ مرنے کے بعد میں جنت میں جنت الفردوس میں سب سے اچھی جگہ جو ہے وہاں پہنچ جاؤں گا، بخاری کی حدیث میں۔ صحابہ کا ایما ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اب قیامت سے پہلے زندہ ہونے والے نہیں۔ اور آج کی امت ان کو اس اندھیرے گھر میں بند کر کے خوش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ساری کائنات کے اعمال اللہ کے اوپر پیر اور جمعرات کے دن پیش ہوتے، آج وہ اعمال جو دور سلام کے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہونے لگے۔ یہ ایسا شرک اور کفر ہے جو آج امت مسلمہ کے ایک ایک ریشے کے اندر دوڑ گیا ہے، اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہی شیعہ ہے، وہی رافضی ہے، وہی عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے جس نے چھاٹا، اور احمد ابن حنبل کی اس دنیا میں شہرت کو جو 220 اور 30 کے درمیان ہوئی تھی خلق قرآن کے مسئلے میں، شیطان نے ان کو ہدف بنایا اور ان پر وہی وار کیا کہ جب نبی صاحب کی میت مبارکہ پڑی ہوئی تھی جو اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداخلت سے شیطان کا وار کاری نہ ہو سکا، اور 200 سال تک امت کے اندر قبر پرستی کی لعنت نہیں آئی۔ لیکن 220 کا یہ ہیرو جس کی مسند پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ خالص شیعت کا پرچارک تھا، حضرت ابو بکر کو کہہ دیا نہیں، نبی صاحب نے ان کو بھیجا ضرور تھا امیر بنا کر 9 ہجری میں، لیکن معذول کر دیا علی رضی اللہ عنہ، جو کہتا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ بالکل صحیح ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے اندر اس کی ترتیب میں تصرف فرمایا ہے، جو کہتا ہے حباب کی کتے حضرت عائشہ پر بھونک رہے تھے، یعنی وہ غلطی پر تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحیح تھے۔ جو ابھی آیا ہے کہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف بنانے کے بعد کہا، ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میں
اور میرا باپ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. انہوں نے ضیافت کے لیے فرش پر بٹھایا, کھانا آیا, کھانا انہوں نے کھایا, اس کے بعد شراب آئی اور امیر معاویہ نے اسے پینے کے بعد میرے باپ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیا اور پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اس کو حرام کر دیا ہے آج میں نے صرف پیے, اور میں قریش کا سب سے حسین و جمیل شہزادہ تھا, اور اس زمانے میں مجھے سب سے زیادہ محبوب چیز یہی شراب تھی, یا دودھ اور یا ایک ایسا ہم سخن کہ جس کی آواز میں مٹھاس اور اس کے انداز میں دل کا کھینچ لینا تھا. یہ لا کر مسند احمد میں یہ بیان فرمائی کہ حضرت امیر معاویہ بھی شراب ایک مرتبہ پی, حضرت بریدہ کو پکڑا دی. آپ کے سامنے جو حبل اللہ کا ساتواں ہے اس کا فوٹو آپ دیکھ لیں. بیان کرتے ہیں سب سے پہلے جس نے شرک کیا عبد الحارث نام رکھا, وہ آدم و حوا علیہ السلام تھی. یہ مسند احمد میں بیان کرتے ہیں ابن حجر اسقلانی لسان المیزان جو ان کی تصنیف ہے جرح و تعدیل کی, اس میں بیان کرتے ہیں کہ احمد ابن حنبل نے بیان کیا کہ یہ جو الحسن ہے شیبانی, جس کو امام محمد کہتے ہیں حناف, یہ پہلے جہمیہ تھا, یعنی کافر تھا, جہم کا ماننے والا کہ اللہ کو معطل مانتے, اور فرمایا کہ یہ اور اس کا استاد یعنی امام حنیفہ کانا مخالفین للاثر, یہ دونوں اثر نبوی حدیث نبوی کے مخالفین میں سے تھے. ان کو کہتے ہیں ہمارے چوتھے امام ہیں. ان اناف کو جو صحیح معنوں میں امام احمد کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اللہ ان پر رحمت فرماتا. تو ان ظالموں نے اپنے بڑوں کی بات مانی اور وہ کہہ گئے. جامع کبیر جامع صغیر میں امام محمد لکھتے ہیں کتاب الایمان میں اگر کوئی یہ قسم کھا لے کہ تجھ سے اگر میں کبھی بات کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق, یہ طلاق معلق ہے, جب کبھی بات کرے گا 3 طلاق ہو جائے. فرمایا پھر جس کے متعلق اس نے یہ کہا تھا, خبر ہوئی کہ وہ مر گیا ہے, جنازہ اس کا رکھا ہوا, یہ اس کا دوست یا بھائی تھا, پچھتا رہا تھا کیسے میں نے ایسی قسم کھا لی. بے اختیارانہ جنازے پر پہنچ کر اس نے خطاب کیا کہ بھائی کیسی زندگی تمہارے ساتھ گزری ہے محبت کی, لیکن اس ظالم شیطان نے ایک دن ایسا بہکایا کہ اس کے پھندے میں پھنس کر میں ایسی قسم کھا بیٹھا, تم اللہ کو پیارے ہو گئے ہو, اب تلافی کا کوئی امکان بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں اور لوگ تو کہیں گے کہ دیکھو بات کر لی, اب اس کی بیوی کو 3 طلاق تو ہو گئے, لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں, اس نے تو قسم کھائی تھی اگر میں تم سے بات کروں اور بات اس سے کی جاتی ہے جو سنتا ہو, جو سمجھتا ہو, جو جواب دے سکتا ہو. مردہ نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ جواب دیتا ہے. جڑ کاٹ دی قبر پرستی کی اس شرک کو کہ مردہ سنتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. اور امام احمد نے ان کے 150 میں ان کی وفات ہوئی, اور 225 سمجھو کہ جن کا شور ہوا ہے اس زمانے میں انہوں نے اس عقیدے کو عام کیا ہے کہ نہیں مردہ زندہ ہے, روح یہیں واپس آتی ہے کیونکہ شیعہ یہ کہتا ہے. ساری روایتیں جو سارے عقائد, شیعوں کی تاریخ, شیعوں کے عقیدے, یہ امام احمد جن کو چوتھا امام کہتے ہو, جو امام حنیفہ کو کافر کہتا ہے, امام محمد کو کافر کہتا ہے. اور کہیں دور نہیں ایسے بڑے بڑے لسان المیزان ابن حجر لکھنے والے, تو اس کے بعد اپنے ایمان کے اوپر اللہ کے بندے.
پھر سے غور کرو، جائزہ لو اور اس دن کو یاد کرو کہ جب یہ ہاتھ اگر دھڑکنے لگے سینے پر رکھے ہوئے تو روک نہ پاؤ گے، آنکھیں پتھرا کر چڑھنے لگے تو اس کے بعد بس میں نہ ہوگا کہ ان کے چڑھنے کو روک سکے انسان، پٹیاں باندھیں گے گھر والے، منہ یہ جو کہتے کہتے کہ قاسم نانوتوی کے ماننے والے ہیں، ہم میاں نذیر کے ہم عقیدہ ہیں، ہم احمد رضا خان اپنا بناتے ہیں اپنا رہنما، ہم امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں رہنے کو تیار ہے، تمہاری قرآن و حدیث کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ غور کریں کہ آخر آپ کی جانوں نے، آپ کے بال بچوں نے آپ کے ساتھ کیا دشمنی کی ہے، ان کو جہنم میں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اس قدر کوشاں ہے۔ اللہ یہ بات اٹھائیے، یہ اہل کتاب امت ہے، جیسے اس سے پہلے کی اہل کتاب بنو اسرائیل نے اپنے 3 انبیاء کے ساتھ کیا ہے، آخری باقی اور کتنوں کو قتل کیا ہوا۔ قریب کی تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ ایک سے راستہ رہ گیا ہے، اٹھیے، ایمان کو اپنے خالص کیجیے، ایمان کے مطابق زندگی بنانے کے بعد دعوت حق اٹھائیے، طاغوت کی ایک ایک بات کھول کر سامنے لائیے، پھر یہی قوم ہے، پھر اس کے پتھراؤ، اس کی گالیاں، اس کی مار، اس کی گولیاں، اس کے خنجر سب نکل پڑے گے، اور صرف اللہ ہی ہے محفوظ رکھنے والا بھی، شہید کرنے والا بھی، کامیاب کرنے والا۔ کام یہی ایک کام ہے، اور مالک نے اسی ایمان کے لیے کہا ہے کہ یہی ایمان میرے یہاں معتبر ہے، ان الذین آمنوا ثم ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ کہ وہ ایمان ان کا ایمان ہے کہ جو ایسا ایمان لائے کہ ایمان کی گرمی سے اپنے محال کو جلا ڈالے، پھر مداہنت لین دین کرنے کی بجائے ان جوامر شہزادوں کی طرح سے جو 5 سال کے اندر نکال دیے گئے تھے مکے سے، بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے تھے، ہر جگہ آگ لگا دی۔ فرمایا ایسا ایمان کہ ایمان کے بعد فوراً ہجرت کا ذکر فرمایا کہ کفر و شرک کا ماحول جل اٹھے، ہجرت پر مجبور کیے جائیں، اور اس کے بعد پھر جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کی راہ میں دین حق کو غالب کرنے کے لیے وہ جان اور مال کی قربانی پیش کرے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں، باقی سارے جھوٹے پھاگ اڑانے والے ہیں۔ تو یہ جب مسئلہ اٹھے گا تو منیب عددی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مکے میں ایمان سے پہلے میں پہنچا ہوں، دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی، ایک صاحب یہ پکار رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ان کی اپنی بات کافی تھی، الہ کو کے معنی جانتے تھے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات کہہ دی ان کو، عربی جاننے والے تھے۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ بعض حقارت کے ساتھ منہ پر تھوک رہا ہے، بعض زمین سے مٹی اٹھا کر چہرے پر پھینکتا ہے، بعض گالیوں کی بچھاڑ کر رہا ہے۔ یہ منیب عددی کی تو زندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری نے تاریخ کبیر میں بیان کی ہے۔ فرمایا یہ دیکھتا رہا یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا کہ ایک لڑکی بڑے برتن میں پانی لے کر آئی، اور ان صاحب نے اس سے کہا بیٹے مایوس نہ ہونا، اللہ تمہارے باپ کو اکیلا نہ چھوڑے گا۔ کہتے ہیں تعجب انگیز یہ معاملہ تھا۔ جب یہ معاملہ ٹھہرا ہے تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائیوں کیا بات انہوں نے کہہ دی کہ تم اپنے جامع سے باہر ہو گئے؟ انہوں نے کہا تم پہچانتے نہیں ہو پردیسی، یہ ہمارے دین کو، ہمارے باپ دادا کی پوری تاریخ کو، ہمارے آج کی جمعیت کو یہ سب کو للکار چکے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، جہنم کے ایندھن گردانتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں کو انہوں نے ہم سے الگ کر دیا، گوشت کو ناخن سے الگ کر دیا، ہماری جمعیت منتشر کر دی ہے۔ ہم لوگ ایک ایمان ایک دین کے ساتھ پورے ملک پر حکومت کر رہے تھے، انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ
جو دشمنی کی ہے اس کی انتہا نہیں، اس کا بدلہ ہے جو ان کو ملنا ہے۔ کہا میں نے پوچھا یہ لڑکی کون تھی؟ کہا یہ ان کی بیٹی زینب ہے۔ تو اللہ کے بندو اس راستے میں یہ ہوتا ہے۔ اور بنو اسرائیل کے 3 جو آخری رسول گزرے ہیں حضرت زکریا، ان کو اسی توحید کی دعوت میں انہی یہودی علماء نے، فقیہوں نے، فرزیسیوں نے آخر کار ان کو اپنی قربان گاہ میں ذبح کر ڈالا ہے، نشان وہاں لگا دیا کہ یہاں پر ہم نے اپنے نبی زکریا کو ذبح کیا ہے، اور لوگ ہوشیار ہو جائیں کہ ہمیں چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد ہیرود اینٹیپاس جو باج گزار ہو گیا تھا رومیوں کا، اور ایسا ظالم تھا یہودی، اس نے اپنی بھاوج کو اپنی داشتہ بنا لیا۔ حضرت زکریا کے بعد حضرت یحییٰ کا یہ دور تھا، اور وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، اس زناکاری اور فحاشی سے منع کرتے تھے۔ یہ جو اب ملکہ بن گئی تھی یہ فحشہ، اس نے اس بادشاہ سے کہہ کر حضرت یحییٰ کو جیل میں پہنچایا، اور پھر اس بادشاہ جس کا نام ہیرود اینٹیپاس تھا، اس کا باپ یہودیوں کے تاریخ میں ہیرود اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی سالگرہ پر اس نے اپنی جو بھتیجی ہوتی تھی، جو جوان تھی، اس کے رخ کے اوپر خوش ہو کر اس سے کہا مانگ جو تو مانگتی۔ اب وہ اللہ کیا مانگتی؟ اس نے ماں کے کان میں کہا کہ بادشاہ نے قول و قرار دے دیا ہے، ماں کیا مانگوں؟ ماں جلی بیٹھی تھی حضرت یحییٰ سے، اس نے کہا بیٹی بادشاہ نے قول دے دیا ہے، اب تو یحییٰ کا سر مانگ لے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے یحییٰ جو جیل میں ہے ان کا سر چاہیے، آپ نے قول و قرار دے دیا ہے اور آپ میرے اس مطالبے کو پورا کریں۔ وہ چیخ پڑا، یہودی تھا، اس کے ذہن و خیال میں یہ بات نہیں آتی تھی، لیکن بادشاہی کا غرور آگے آیا، اور آخر کار اس نے حکم بھیجا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹنے کے بعد سونے کے تشت میں رکھ کر اس لڑکی اس فاحشہ ناچنے والی رقاصہ کو پیش کر دیا جائے۔ اس کے بعد ان کے خالہ زاد بھائی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے خود قرآن فرماتا ہے توحید کی دعوت دی، اور آخر کار کہا کہ کوئی ہے، یہ سارے فریض، یہ سارے مولوی، یہ پیر، یہ سارے سردار، یہ بے ایمان ہیں، یہ سارے کے سارے انکاری بن گئے اللہ کے راہ میں، یہ مشرک جمے ہوئے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے سفیدی پھیری ہوئی قبروں کی طرح سے صاف معلوم ہوتے ہیں، اندر جو سواد ہے قبروں کے اندر وہ ظالم یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ کسی کو مرید بنانے کے لیے خشکی اور تری میں پیچھا کرتے ہیں، اور وہ ان کے قبضے میں آ جائے تو اس کو اللہ کا بدترین دشمن بنا، یہ بیواؤں کے گھر پر قبضہ کر لیتے ہیں، توحید کی اور ایمان کی دعوت دینے والے کو کوڑے مارتے ہیں، اور اگر پھر بھی بات نہ آئے تو صلیب پر چڑھاتے ہیں۔ سانپ کے بچوں سپولو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے یہاں تمہاری بربادی کا سامان تیار ہے۔ تو آخر کار انہی ظالموں نے، ان کے بڑوں نے، ان کے علماء نے، ان کی پبلک نے یہ اعلان کیا کہ یہ ہم کو رومیوں جو خالص کافر و مشرک تھے ان کی حکومت ہو گئی تھی، آپ کی بغاوت پر ابھارتے ہیں، اور وہاں سے پھانسی کا حکم لینے کے بعد پھر انتظار کیا یہاں تک کہ شاہ روم کی طرف سے ایک ہر ملک میں ایک جس کے لیے موت کی سزا مقرر ہوئی تھی، تاج پوشی کی سالگرہ کی خوشی میں روم کے بادشاہ نے اپنی مملکت کے ہر حصے میں یہ اعلان کروایا کہ وہاں کے لوگوں سے پوچھ لو، ایک وہ شخص جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا ہے اس کے لیے وہ سفارش کرے تو بادشاہ سلامت اس کی جان بخشی کر کے اور اپنی تاج پوشی کی تقریب کی خوشی میں اسے معاف کر دیں گے۔ جب یہاں آیا تو فلسطین کے گورنر نے سب کو جمع کیا، ان کے بڑوں پیروں اور مولویوں کو، ان کے سرداروں کو، یہودیوں کو، ان کے عوام کو، اور یہ بات سامنے رکھی اور کہا میرے پاس 2 شخص ہیں جن پر پھانسی کا حکم لگا ہے، ایک بربا ڈاکو ہے جس نے کتنے قتل کیے، اور ایک عیسیٰ ابن مریم ہے
لوگوں اب تم بتاؤ کس کو میں چھوڑ دوں اور کس کی جا بخشی نہ کروں. تو سارے یہودی، ان کے سردار، ان کے فقیہ، ان کے پیر، ان کے مولوی، ان کی عوام نے ایک آواز سے کہا کہ بادشاہ سلامت کے حکم سے بربا ڈاکو کو چھوڑ دیجئے، عیسیٰ اور ابن مریم کو نہ چھوڑیے گا. یہاں تک کہ ان کو لے گئے، کوشش کی صلیب پر چڑھا دے، لیکن اللہ نے ان کو ناکام کیا. اور پھر مالک فرماتا ہے ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موتہ، کہ وہ دور آگے رہنے والا ہے، یہ وہ پھر واپس آئیں گے. اور اس وقت جو حدیث بیان کرتی ہے آخری جنگ مسلمانوں کی ہو چکی ہوگی قسطنطنیہ کے محاذ پر عیسائیوں کو 3 نعروں کے ذریعے سے اللہ نے شکست دے دی ہوگی. اور اس وقت یہ خبر ہو جائے گی، یہ مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے کہ دجال نکل آیا، صرف دجال رہ گیا. تو اس وقت حدیثہ اتریں گے دجال کو لطف کے مقام پر، جو مسلم کی حدیث میں اس کو قتل کریں گے. اور پھر وہ سپر ایٹمک دور ہے. پھر نبی صاحب فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث میں کہ ایک یہودی اگر کسی درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو یہ پتھر پکار اٹھے گا، درخت سیکھے گا قتال یا مسلم یہودی ورائی، سوائے گرکت کا درخت ہے، جیسے یہاں پیپل وغیرہ کے بڑے اونچے درخت ہوتے ہیں جو کبھی بقیے کے قبرستان میں بھی تھا، اب نہیں ہے. فرمایا صرف وہ درخت ہے، اس کے پیچھے اگر چھپ جائے گا یہودی تو وہ نہیں بولے گا، لیکن آخر کار اللہ فتح دے گا. اور پھر وہ دور آ جائے گا کہ اس زمین کے اوپر سوائے مومنوں کے ایک کافر نہیں ہو، باقی سب قتل ڈالے گئے ہوں گے یا مومن بن گئے ہوں گے. صلیب نہیں ہوگی، خنزیر لاپتہ ہوگی، اور کوئی جنگ اور جزیہ کیونکہ سب مسلمان ہیں وہ جاری نہیں ہوگا. 7 سال یہ حال رہے گا. پھر حضرت عیسیٰ معلوم یہ ہوتا ہے، حدیث میں تو نہیں ہے کہ ان کو وفات مل جائے گی جیسے اللہ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس کے بعد پھر شیطان کا وار ہوگا. تو مسلم کی حدیث میں آتا ہے آہستہ آہستہ کو پھر پھیلے گا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ایک ہوا چلے گی اور جو مومن باقی رہ گیا ہوگا اس کو چھو کر وفات دے دے گی. صرف کافر اور مشرک جو ہو چکے ہیں یہ باقی رہیں گے، اور ان کے اوپر اللہ دنیا بے حساب برسائے گا، اور یہ گدھے خرمستیوں میں مبتلا ہوں گے، سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. یہ قرآن و حدیث کے لحاظ سے یہ دنیا کی تاریخ مختصر کر دی گئی ہے. اب آپ اس نقشے میں اپنے اور اپنے بال بچوں، اپنے بھائی اور بہنوں کو فٹ کرنے کے بعد طے کیجیے کہ یہی زندگی، یہی دیوبندی عقیدہ، یہی بریلوی، یہی اہل حدیث، یہی حنبلی عقیدہ آپ صحیح سمجھنے کے بعد اپنی نمازوں کو اور روزوں اور حج و زکوٰۃ کو آخر کار برباد کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ کے دین کو سمجھ کر عقیدہ سب سے پہلے صحیح کر لیں. بس ایک ہی چیز ہے، آج ایمان ہے جو اس امت میں کہیں پایا جاتا ہے. باقی اعمال کے لحاظ سے زیادہ فرق نہیں آیا ہے، اصلیت کے لحاظ سے کمی تو آ گئی ہے. تو یہ آپ کے سامنے ایک درخواست ہے اور ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ اس پہ پوری طرح سے تحقیق کیجیے. آپ کو موقع ملے گا سوال جواب کیجیے گا جب دل ٹھک جائے گا. تو اپنی جان کو، اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے پھر صحیح ایمان کو لے کر پھر اللہ کے راستے میں سبقت کیجیے گا. اللہ حامل ناصر ہے، اس دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المؤمنین. ایک دو اینٹیں لا کر رکھ دیجیے. اس میں حسن حدیث میں آ رہا ہے ممبر پر بیٹھنے، ممبر تو کم از کم کسی شکل میں ہونا چاہیے. اینٹیں دے دیے، کچھ ممبر کی کوئی شکل تو ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ تعالی ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا ورجل ذات امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدقا بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذات ذكر الله خاليا ففاضت عيناه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر الله شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان خير الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. تو بات کو سب سیدھی فرما لیجیے مل کر کھڑے ہو جائیے کوئی رکھنا بیچ میں نہ چھوڑیے گا اس کو بھی ختم کر دیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود نہیں پڑھا ان کے ماں اور باپ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی حدیث میں کتاب الایمان میں اور انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے آگے کہا کہ میرا باپ جو مر گیا ہے وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا آگ میں. وہ صاحب واپس جانے لگے غمزدہ ہو کر تو آپ نے کہا ان کو واپس بلا لاؤ میرے پاس. جب وہ واپس آئے ہیں تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارا باپ کیا؟ ان ابی و ابا کا فی النار، صرف میرا باپ بھی اور تیرا باپ دونوں جو ہے جہنم کی آگ میں. مسلم کی دوسری حدیث میں جب مدینے گئے ہیں اور مدینے سے 4 میل باہر ابوا کے مقام پر ان کی ماں آمنہ کی قبر ہے تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی کہ مالک مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں. اللہ نے منع فرما دیا کہ نہیں. پھر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی کہ مالک اگر استغفار کی اجازت نہیں ہے تو اس کی قبر دیکھ سکتا ہوں. کہا اجازت دے دی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو وہاں لے گئے اور بہت روئے کہ میری ماں ہے اور اللہ نے اجازت نہیں دی، کافرہ مری. پھر کہا قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها انہا تذکر الموت. میں نے مدینے آنے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ لوگ قبروں کی زیارت کو نہ جائیں کہ
خطرہ تھا کہ ابھی پوری طرح سے ایمان سمجھ نہیں پائے ہیں کہ شرک میں پھنس جائیں، لیکن اب میں یاد دیتا ہوں، کیونکہ قبر ہے یہ موت کو یاد دلاتی، فرمائے ایک چیز کو موت یاد دلانے کے لیے اسی روایت کو اصل بنا کر ابن ماجہ نے اور نسائی نے باب باندھا ہے کہ زیارت قبر المشرک، کہ مشرک کی قبر کی زیارت کی وہی فضیلت اور وہی ثواب ہے جو کسی مومن کی، اور یہی حدیث لائے ہیں کہ دیکھو مشرکہ ہے اللہ کی ماں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کھاتے ہو، اس کی زمین پر چلنے کے بعد اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، اس کے مارے مرو گے، اس کے اٹھائے اٹھو گے، اور اسی ایمان کے اوپر فیصلہ ہوگا یا آپ کی لپٹیں ہیں ان کے انگاروں پر لوٹو گے یا تاج زر پہنو گے جنت کی ہواؤں کے اندر، پھر تمہاری مشیت راج کرے گی، اللہ بھی تمہاری مشیت میں مداخلت نہ فرمائے گا، ہمیشہ کی زندگی اور جوانی ہے، ہمیشہ کا حکم ہے اور ہمیشہ کا راج تمہارا ہوگا، اور آج 4 گز کی زمین میسر نہ پانے والوں، اللہ کی راہ پر اگر تم جم کر قائم رہے تو اس کے بعد مالک فرماتا ہے تمہاری جنتوں کی کم سے کم چوڑائی کا حال یہ ہوگا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ تمہاری جنتوں کا عالم یہ ہوگا کہ کم سے کم چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کی طرح سے تمہاری بادشاہت ہوگی۔ تو یہ صرف ایک بات پر منحصر ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، جی ایمان لانے کا حق ہے آج کے ایمان کی طرح سے نہیں جو شرک سے شرابور ہے۔ آج ایک مسئلہ ہے دنیا میں، یہ امت جو مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی ہے، شمال اور جنوب میں، اس کی بہتات ہے، جس کی لاشوں پر آج دنیا کے تخت بچھے ہوئے ہیں، جس کی آبرو آج ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں کے بستروں پر ناجائز اولادیں پیدا کروا رہی ہے۔ اس کا ایک مسئلہ ہے، نماز یہ پڑھتی ہے 1-2% صحیح، لیکن قریب قریب نماز کا انداز، بعض تبدیلیاں صرف آئی ہیں 1400 برس پہلے، اسی قسم کی نماز ہے۔ روزے کا یہی حال ہے، حج و زکوٰۃ قریب قریب پرانے 1400 برس پرانے طریقے پر آج بھی چل رہا ہے، لیکن ایک بات جو ان کے اندر موجود نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ایمان خالص توحید کہیں نہیں ہے، ہر جگہ شرک۔ ایک آج مسلک اس دنیا کے اندر صدیوں سے پایا نہیں جاتا کہ جو ایمان خالص رکھنے والا ہو، پورا ایک سیلاب ہے کفر و شرک کا۔ ایک شخص اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں ایک مسلک ایسا بھی ہے، ان مسلمانوں نے جو فرقہ بندی کی ہے وہ مسلک ایسا ہے کہ جس میں توحید پائی جاتی ہے، شرک اور کفر نہیں ہے، لیکن آج کسی میں ہمت نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ شور کے ساتھ کہتے تھے یہ سعودی اور اہل حدیث کہ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے، ہم ایمان کے دعوے دار ہونے کے بعد ثابت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ثابت کر دیا گیا کہ نہیں، تم اللہ کی کتاب کے لحاظ سے کافر بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہو قبر کے اندر، اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہو کہ اللہم صلی، کوئی پڑھتا ہے اے اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ حدیث میں شرک رد کرنے والی سب سے بڑی حدیث ہے۔ امتوں نے اپنے پیغمبروں کو، عزیر علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں ہمیشہ برابر لگاتار اللہ کی رحمتیں برستی رہے۔ انہوں نے ہم کو یہ دعا سکھا کر، جس کو صلاۃ کہتے ہیں، اور ان شیعوں نے جہاں ساری اصطلاحات کو بدلا ہے، اللہ کے بجائے خدا بنایا، انہوں نے صلاۃ کو درود اور صوم کو روزہ انہوں نے بنا کر پیش کیا ہے، انہوں نے ہر چیز تبدیل کر دی ہے۔ تو جہاں ایک چیز تو وہ، اور دوسری یہ کہ جب صلاۃ سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، درود جس کو کہتے ہیں فارسی میں،
کہ اللہ سے میرے لیے رحمت کی دعا کرو، اور سکھانے کے بعد جو آپ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پر نماز کے اندر یہ خاص طور سے درود پڑھو، بلکہ آپ نے یہ کہا تحیات پڑھ لو، اس کے بعد جو سب سے زیادہ مرغوب تمہاری دعا ہو وہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دو۔ اسی لیے بخاری نے باب باندھا الدعاء فی التشہد، کہ دعا ہے وہ تشہد میں ہے۔ تو اللہ کا بندہ جو مومن ہے سمجھدار ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موقع دیا کہ منتخب کرو بہترین مرغوب تمہاری دعا ہو، تو اس نے منتخب کیا اللہم صلی علی محمد، اور یہ کہتے ہیں اللہ سے مخاطب ہوتا ہے اس کا بندہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما۔ اور آج دنیا کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے گھوم رہے ہیں زادان کی جھوٹی اور شیعی روایت کو اصل بنا کر، اور وہ عربی بھی نہیں جانتے کہ یہ بندہ ہے اپنے مالک سے التجا کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے مستحق اور محتاج ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ تو آج عقیدہ دنیا کا یہ ہے کہ فرشتے اس عمل کو لے جا کر پیش کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کویا زندہ بھی کیا، اور اس کے بعد اللہ کو معطل کر ڈالا۔ درود و سلام کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر کے شرک کیا۔ جو کم سے کم آج دنیا کا عقیدہ کم سے کم مشرک اور کافر عقیدے والے لوگ ہیں، وہ جو آج شان اور فخر کے ساتھ ابھی تک کہتے آئے ہیں 1100 برس سے کہ ہم حقیقت آشنا ہیں، ہم ایماندار ہیں، اللہ جانتا ہے، ان میں ایک ایماندار نہیں تھا، سب کا عقیدہ وہی رہا، احمد ابن حنبل کا، ابن تیمیہ کا، ابن قیم کا، ابن کثیر کا، امام نووی کا۔ آج کے سارے دیوبندیوں، بریلیوں، اہل حدیث اور سعودیوں اور حنبلیوں کا آج یہ مسئلہ ہے۔ اللہ جانتا ہے آج امت کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ آج اس ایمان کو جو کفر و شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو توحید کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جائے، بیڑا پار ہے۔ پھر نمازیں، ان کی نمازوں میں صحیح معنوں میں مقبولیت کی وہ شان پیدا ہوگی، اور پھر اللہ رحمت برسائے گا اس کائنات کے اندر اور ان کی بندگی کی وجہ سے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ دعوت اٹھتی ہے، جواب کسی کے پاس نہیں ہے، تالیوں سے حقیقت کو بدلا نہیں جاتا۔ اور اللہ بھی فرماتا ہے مسئلہ ایک ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا آج آپ کے خلاف ہے، کچھ پرواہ نہ کیجیے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کھول کر پھاڑ کر وہی بات کہہ دیجیے، اللہ کے الہ ہے۔ تم جو کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو تم کہتے ہو، زبان سے کہتے ہو، لیکن تمہاری زبان تمہارے دل کا ساتھ نہیں دیتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری کی حدیث میں کہ وہ کلمہ اللہ کے یہاں مقبول ہے من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ، جانتے بوجھتے دل کی گہرائیوں سے، ورنہ اللہ سورہ یوسف میں فتویٰ لگاتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ایمان کے دعوے دار تو بے حساب ہیں، لیکن ان کی اکثریت کا عالم یہ ہے کہ یہ مشرک ہے۔ اور آج اللہ کی بات کتنی سچی ہے، اس امت پر 1150 سال سے کیسے صادق آئی ہے کہ کوئی عالم اگر آپ کو معلوم ہو، جس کو آپ عالم مانتے ہیں، یہ میرا چیلنج ہے مدت سے کہ آپ اس کی کوئی کتاب لا کر یہ ثابت کر دے کہ وہ مشرک عقائد کا مالک نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر نبوی میں زندہ مان کر وہاں سلام کا قائل نہیں تھا، اور اس بات کا وہ قائل نہیں تھا کہ اگر دور سے کوئی درود پڑھے گا تو فرشتے اللہ کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیں گے فیصلے کے لیے۔ تو یہ اصلی کیفیت ہے۔ آج قوم سے کسی بات پر جگ نہیں ہے، اس کے غم میں ہلکا نہیں، اور اس پر ترس کھائے کہ دن رات بعض ایسے ہیں نمازوں پر نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ حج کے لیے چلے جائیں، لیکن اس ایمان کی خرابی کی وجہ سے ان کا حال یہ ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل بھی کر رہے ہیں، تھکے بھی جا رہے ہیں،
اور آخر کار جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اعمال کی بات چھوڑو، اصل میں ایمان اصل ہے۔ مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ یہ یا نبی پکارنے والے ہوں یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگائیں یا یہ نہ لگانے والے ہوں، صرف اپنے بزرگوں کی طرح سے یہ مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، مدینے کی قبر میں حاضر و ناظر ہے اور اعمال آپ پر پیش ہوتے ہیں، یا دیوبندیوں کے البہنت کے عقائد کو اپنا کر یہ مانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے اور یہ زندگی برزخی زندگی نہیں ہے، یا بریلویوں کی طرح سے یہ مانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، آپ کو موت اگر آئی ہے تو خالص اللہ کے قاعدے کو ثابت کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے پھر روح آپ کی واپس آ گئی، یا آب حیات کے مصنف قاسم نانوتوی کی طرح سے یہ مانے کہ آپ کے دل سے روح نکلی نہیں، کوئی وفات کا موقع ہی نہ آیا، اور جس بات کی خواہش تھی کہ آپ الحی ہو جائیں تو نانوتوی صاحب نے اس کو ثابت کر دیا۔ یا ان کے پہلے جو طالب علم ہے محمود الحسن اسیر مالٹا، ان کی تفسیر دیکھ لیجیے، 3 پارے انہوں نے شبیر احمد عثمانی اپنے شاگرد کی جو تفسیر بیان ہوتی ہے اس کے 3 پارے کی تفسیر اور مطلب انہوں نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر حاشیہ دیتے ہیں 5 نمبر کا، اور کہتے ہیں کہ بالکل صرف اللہ کی بندگی ہونا چاہیے اور صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ پھر لکھتے ہیں لیکن اگر کسی اللہ کے برگزیدے بندے کو خالص واسطے رحمت الہی مان کر غیر مستقل سمجھ کر اس سے بھی ظاہری استعانت کر لی جائے، یہ بھی جائز ہے۔ بتاؤ ظاہری اور باہری اور باطنی کا یہ لگانے کے بعد یہ اسیر مالٹا اللہ کو گالی دینے کا فن تیار ہو گیا، اس کا بندے کو اب کس چالاکی سے کیسے لمبے چوڑے چکر کے بعد ظاہری اور باطنی، تو بتائیے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اگر کوئی ظاہری یا علی مدد یا رسول مدد کہہ دے تو جائز ہے۔ تو یہ وہ ہیں جن کی تفسیریں پڑھتے ہیں اور امت کی مت ماری گئی ہے، اتنے عالم پھیلے ہوئے ہیں، کوئی نہیں اٹھتا کہ ظالم تو نے کیا کیا، تو ان کا مانا جاتا ہے گلے سرسبد، اور یہ اس کا حال ہے۔ ان کا دوسرا بھی عقیدہ آپ کے سامنے آئے گا المحنت میں، جو حسام الحرمین جو احمد رضا نے کہا تھا کہ یہ نہیں مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے قبر میں، کہا کیوں نہیں مانتے؟ ہم بالکل مانتے ہیں، یہ تک مانتے ہیں کہ آپ کی زندگی قبر میں زندہ ہے اور یہ زندگی برزخی نہیں ہے، دنیاوی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ کی ذات کا وسیلہ اور اولیاء کی ذات کا وسیلہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے۔ بتاؤ یہ شرک ظالموں، اللہ فرمائے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ اگر کوئی وسیلہ واسطہ صدقہ مانگنا ہے تو اللہ کے بہترین نام ہے، اس کے ذریعے سے صدقہ مانگو، وسیلہ پیش کرو، یا اپنا عمل ہے، یا اپنے کسی بھائی سے کہو دعا کر دیں، 3 طریقے ہیں اس کے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اور انبیاء کی ذات کا وسیلہ مانتے ہیں، بالکل کہتے ہیں درود سلام کہیں دور سے پڑھا جائے تو فرشتے آپ کے پاس پیش کرتے ہیں، اور اگر قبر نبی پر پڑھا جائے تو خود آپ سنتے ہیں۔ کہتے ہیں قبر والوں ہم قبروں سے استفادے کے قائل ہیں، قبر پرست قبوریوں، لیکن جس طرح سے خواص کرتے ہیں عوام کرتے ہیں اس طرح۔ بتاؤ یہ خواص عوام ظاہر اور باطن، ظالموں تم نے دین کو باغیچے اطفال بنا دیا ہے۔ تو غور فرمائیے جن کا عقیدہ یہ ہو اور چھاپ کر فخر کے ساتھ، اور مفتی شبی کے بیٹے تو بہترین چھپائی کے ساتھ انارکلی میں ان کی دکان ہے، پورے ملک میں پھیلا رہے ہیں شان کے ساتھ۔ اور میرا استاد ولی الحسن جو آج کہتا ہے کہ میں پاکستان کا مفتی اعظم ہوں، اس نے یوسف نجوانی کے ساتھ مل کر ایک پرچہ چھاپا ہے
فوٹو اسٹیٹ اس کے لگوا رہا ہے دیوبندی مسجدوں میں، اور ان کے خلاف کہ دیکھو داڑھی منڈو، ایران کے 2 سفیر آئے ساری بات کہنے کے بعد یہ کہتے ہیں لیکن بتاؤ داڑھی منڈانے والوں کیا حال ہوگا تمہارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچو گے، اور جن کے پاس ہر روز امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس وقت کیا بنے گی؟ ایک طرف اس نے داڑھی کی منڈانے کی برائی تھی، اس کو لوگوں کو سمجھایا، اور ظالم نے دوسری طرف اللہ کا سازی بنا دیا کہ امت کے سارے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش ہوتے ہیں، اور کیسا ان کو دکھ ہوتا ہوگا کہ تم داڑھی منڈا کے جاتے۔ بتاؤ، یہ آج مفتی اعظم ہے ظالم جو دیوبند کا فارغ ہے اور میرا بھی استاد رہ چکا ہے، اس کا یہ حال ہے۔ تو بتاؤ، کوئی لاؤ اللہ کے بندو، ایک اپنا کوئی عالم 1150 برس گزر چکے ہیں، ایک عالم کو لے آؤ کہ جو مشرک نہیں تھا، جس نے خالص قرآن اور حدیث کی عقائد کو پیش کیا ہے، تو میں آپ کا ماتھا چوم لوں گا۔ آج اتنا پکارتا ہوں گالی دینے والے، تو آج خیبر سے لے کر اور کماری تک، جہاں ایسی جگہ پر ان دیہاتوں میں جو کہیں مجھے خبر بھی نہیں تھی، وہاں لڑکے چیختے ہیں کہ عثمانی کتا ہائے ہائے۔ تو اب یہ اس کی خوشی تو ہے، لیکن بہرحال تم لاؤ اپنے، ان کو بچاؤ، ان کو اپنے بزرگوں جن کو اسلاف کہتے ہو، جن کی قلعی اللہ نے کھلوائی ہے، کہ کیسے ظالم کیسے مشرک تھے، چاہے وہ صوفی بن کر آئیں، بیت الوجود کا نظریہ پیش کریں، خاندان ولی اللہ کی بات سنیں، کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں اس نے سب کچھ کیا ہے۔ ان کے دادا کا حال شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں انفاس العارفین میں کہ میرے دادا جو شہید ہو گئے تھے تشریف لائے، میں نے کہا حضرت کیسے آ گئے؟ فرمایا کہ تمہارے تایا کی بیٹی ہے، وہ سخت بیمار ہے، اس کو دیکھ جاؤ، اور ذرا وہاں پر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی پردے کا انتظام کرو۔ تو کہتے میں نے ہٹا دو پایا، بیچ میں پردہ ڈال دیا۔ اس کے بعد پہنچے میرے دادا، اپنی پوتی سے مخاطب ہوئے، پوتی دیکھ کے کہا کہ آپ تو شہید ہو گئے تھے، آج کیسے؟ آپ کیسے؟ کہتے بیٹی اس بات کو چھوڑو، تم صبح تک بالکل تندرست ہو جاؤ۔ فرمایا یہ کہہ کے جانے لگے، میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا ٹھہرو، میں دیکھا باہر غائب، اور جو کہہ گئے تھے پیشنگوئی کر گئے تھے، وہی بات ہوئی کہ مؤذن نے فجر کی اذان دی اور اس نے دم دے دیا اور اس کو سکون مل گیا۔ کہہ لگے ایک دن میرے والد صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ مجھ پر غیبت تامہ طاری ہوئی، یعنی میں پوری طرح سے اللہ کے ساتھ مل کر یک رنگ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ جاؤ عبد الرحیم کو تلاش کرو کہاں گیا ہے۔ فرشتے دنیا میں جو مر چکے تھے ان میں تلاش، جو زندہ تھے ان کے اندر، آسمان پر دیکھا، جنت میں گئے، جہنم میں نہیں گئے تو شاید وہاں مل جاتے، تو وہاں اس کے بعد اللہ کے پاس آ کر انہوں نے اپنی معذوری کہ مالک عبد الرحیم کو ہر جگہ تلاش کیا، کہیں نہیں ملتا، کہا کیسے ملے گا؟ جو مجھ میں فنا ہو جائے وہ کہاں ملے گا؟ یہ شاہ اللہ صاحب انفاس العارفین میں اپنے باپ کی خدائی کا ذکر سناتے ہیں، اور اپنی کہ ایک دن بھکارن آئی اور میرے باپ نے آدھی روٹی دے دی، وہ بھکارن جانے لگی تو میری ماں نے کہا کہ آدھی روٹی اور دے دو، کہتے انہوں نے دے دیا، لیکن پوچھا کہ تم نے پہلے آدھی روٹی کیوں دی تھی، اب آدھی کیوں اور؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے تمہارا بچہ جو میرے پیٹ میں ہے، اس نے اشارہ کیا کہ آدھی روٹی بھکارن کو نہ دینا چاہیے، یہ ولی اللہ صاحب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ کہنے رات کو عجیب واقعہ پیش آیا، میرے باپ عبد الرحیم صاحب تہجد کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، میری ماں ان کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی دعا کی، ہاتھ اٹھائے تو دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ ان کے پیر سے نکلے، وہ بھی دعا کرنے لگے، وہ گھبرا گئی کہ یہ کیا؟ تو میرے باپ نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ تمہیں ہمارے ساتھ دعا کر رہا ہے۔ شاہ اللہ صاحب فرماتے ہیں بالکل وہ تو تھا ہی، 7 برس کا جب میں ہوا ہوں تو جیسے حضرت یوسف کا معاملہ ٹھیک وہی خواب جو تھا پورا ہوا، ویسے میری بات 7 برس کا ہوا، اور میرے باپ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے
میری ماں بھی اور بیچ میں ساتھ میں بھی دعا کرتا تھا، گویا اس سے پہلے جب پیٹ کے اندر سے ہاتھ میں نکالا تھا وہ اس کی بات ہوئے، وہ تو اشارہ تھا، اصلی بات یہ تو یہ وہ خدا پہنچے ہیں، یہ خدائی کے، اور ان کو کہتے ہیں علماء۔ میرا استاد بن نوری سن 65 کی جنگ کے بعد جب میں گیا ہوں، اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں ٹائیفائڈ کا بیمار تھا، اب اچھا تو ہو گیا ہوں لیکن کمزور بہت ہوں، جلدی آ جاؤ۔ میں پہنچا ہوں اور اس کے دیکھنے کے بعد مجھ سے گلے لگا لیا کہ تم سنت کے بڑے شائق سے، اس لیے اللہ نے تم کو جہاد کا موقع دیا، جانتے ہو کہ فتح کیسے ہو؟ میں نے کہا ارشاد فرمائیے۔ کہنے لگے دیکھو شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن میں زنانہ پن ہوتا ہے، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن میں مردانگی کی تنگ ہوتی ہے، اسی طرح سے کچھ فرشتہ صفت اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جب یہ دنیا سے وفات پا جاتے ہیں تو یہ ملائکہ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اللہ ان پر بھی الہام کرتا ہے جیسے ملائکہ بھی الہام کرتا ہے، یہ بھی کاروبار دنیا کرتے ہیں جیسے ملائکہ کرتے ہیں۔ اور اس دن جب 6 ستمبر کو ہندوستان نے حملہ کیا ہے تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے ہیں مدینے میں، ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ دیکھیے آپ کی امت کے اوپر ان ہندوؤں نے، ظالموں نے حملہ کر دیا ہے، آپ توجہ فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ پاکستان والے بڑے فاسق اور فاجر ہیں، میں توجہ نہیں کروں۔ بہت الہا زاری کے باوجود آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں پھر بھی توجہ نہیں کروں گا، تم فاطمہ کے پاس چلے جاؤ۔ اگر فاطمہ نے ان کا دل پسیج گیا اور توجہ کر دی تمہارا کام بن جائے گا۔ فرمایا یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور وہ آخر کار وہ ان کا دل پسیج گیا اور انہوں نے توجہ فرمائی ہے اور پاکستان کو فتح ہوئی ہے۔ میں نے سبحان اللہ کہا، وہ سمجھے کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں۔ میں نے یہ کہا استاد بڑے مشرق ہو، تو یہ عالم ہے جو میرے پاس خفا ہو کر بھیجتے آدمی کو، چلو اختلاف تم سے اور بات ہے، لیکن اب میں نے قادیانیوں کے خلاف یہ مہم چلائی ہے، اس کے اندر تو ساتھ دو گے؟ تو میں نے ان سے کہلوایا لا ریب یہ قادیانی پکے قاتل ہے، ایک قرآن کی ایک آیت کو صاف اور چرس والے کو بند کرواؤ۔ تو بھائی یہ انصاف تو نہیں ہے، تو یہ تمہارا حال ہے، بہت خفا اس سے ہو گئے، لیکن بات حقیقت والی بات ہے کہ تمہارے سامنے ایک ایک چیز موجود ہے، دیکھ رہے ہو، جھٹلا نہیں سکتے کہ انہوں نے دنیا کو جہنم کی آگ میں، تمہارے باپ داداؤں کو، میرے باپ داداؤں کو، کروڑوں اربوں خربوں کو انہوں نے کلمہ پڑھنے والوں کو جہنم کی آگ میں جھکوا دیا ہے، ان سارے عقائد کا ماننے والا بنا کر، اور اس کے بعد پھر ان کی تعریفیں یہ سلف صالحین ہیں۔ تو بتاؤ اللہ کے دشمن کہاں سے آتے ہیں؟ ایک سلف صالح کا نام لے لو، 1150 امام احمد کے بعد لاؤ دکھا دو کہ اس نے امت کی خیر خواہی کی ہے۔ قرآن ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے توحید کو شرک میں اور سنت کو بدعت میں تبدیل کر دیا، یہی انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے کہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، وہ خالص توحید بیان کرتی ہے، انہوں نے اس کی شرح کی ہے اور شرک میں تبدیل کر دیا۔ یہ ان کا کارنامہ، یہ ان کا احسان ہے، اور یہ ایسے طاغوت بن گئے ہیں کہ جب تک ان کا انکار کر کے ان کا پورا پول کھولا جا رہا ہے، اس وقت یہ نہیں کہ ایمان لاؤ، مالک فرمایا تمہارا ایمان میری بارگاہ میں قبول نہ ہوگا جب تک کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جب تک ان طاغوتوں کو، یہ ولی اللہ ہو، یہ اللہ کا جو آج ہے نانتوی ہو، یہ بن نوری ہو، یہ رشید احمد ہو، یہ پورا خاندان ہے، یہ صوفیہ ہو، ان ظالموں کو عبد القادر جیلانی ہو، اور یہ بغداد والا جس کو داتا کہتے ہو، اس ظالم کی بات سنو، لاہور والے کو اس کی بات سنو، اور کتنی باتیں اس نے کہی ہے کہ جو اولیاء اللہ اس کے ایسے ہوتے ہیں وہ کاروبار دنیا کرتے ہیں، لیکن شکر اور صاف دلایا ہے کہ صاف معنی یہ ہے کہ اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کی ذات میں شریک تو ہے لیکن اس وقت اللہ کے ساتھ مل نہیں رہا ہے اپنے ہوش میں، اور سب کہتے ہیں اس کیفیت کو
کہ اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ وصال کر رہا ہو، یہ ظالم جو مشترکہ ذاتیں بناتے ہیں جن کے اندر الوہیت کا مادہ بھی ہوتا ہے اور بندگی کا، تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کے مقابلے متوازی اصطلاحات بنائی ہیں۔ اس میں لکھتا ہے کہ حضرت داؤد نے جو کیا اوریا کی بیوی کو، جیسے آج موجود ہے توریت کے اندر، ان ظالموں نے جب یہ زناکار اور بدکار ہوئے ہیں یہودی عالم اور ان کے فقیر، تو انہوں نے اپنی توریت کو بدل دیا اور لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے کہنے لگے ہمیں کیا تانا دیتے ہو، دیکھو داؤد علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے، کتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے محل پر چڑھے، سامنے محل ان کے سردار اوریا کا تھا، اس کی بیوی حسین و جمیل چندے آفتاب چندے مہتاب تھی، نگاہ پڑ گئی اور یہ صاحب کی حالت میں تھے، اس وقت اللہ کے ساتھ وصال نہیں کر رہے تھے، عاشق ہو گئے، اب اس فراق میں رہے کسی طرح سے یہ عورت میرے قبضے میں آ جائے۔ اوریا کو جس کا شوہر تھا محاذ پر بھجوایا، خفیہ طور پر اپنے سالار اعظم کو یہ پیغام اور حکم پہنچا دیا کہ ایسے محاذ پر اسے بھیجو کہ یہ زندہ واپس نہ آئے۔ انتظار کیا، وہ بچتا رہا یہاں تک کہ وہ مارا گیا، لیکن برداشت نہ ہو سکا کہ عدت پوری ہوتی اور اس عورت کے ساتھ زنا کی۔ 6 مہینے سے کم کی مدت میں سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ توریت میں اب تک موجود ہے ظالموں کے۔ تو اب یہ کیا کہتا ہے آپ کا داتا جو اصل داتا نہیں ہے، اللہ معاف کرے، وہ لکھتا ہے کہ نگاہ وہیں پڑی جہاں داؤد علیہ السلام کی پڑی تھی، یعنی حضرت زینب کو ننگا نہاتے ہوئے برہنہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوا۔ لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ سکر کی حالت میں تھے، اللہ سے وصال ہو رہا تھا، اس لیے آپ نے جو ننگا دیکھا ہے اپنی پھوپھیزاد بہن کو جو آپ کے منہ بولے بیٹے کی طلاق دی ہوئی بیوی تھی، بات کو ہوئی، اس وقت نہیں تھی، فرمایا جب یہ دیکھا ہے تو عاشق ہو کر پھر حال یہ ہوا، فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ یہ شکر کی حالت تھی، اللہ کے ساتھ وصال ہو رہا تھا، اس لیے آپ نے جو ننگا دیکھا یہ آپ کا دیکھنا نہیں بلکہ اللہ کا دیکھنا ہوا۔ غور فرمائیے، اللہ بھی اپنے بندوں کو ننگا دیکھتا ہے۔ اس کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ وہ عورت زید پر حرام ہو گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ تو ظالم کیا بات کہہ رہا ہے؟ وہی الزام جب آپ نے سورہ عذاب کے حکم سے کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہے، اور عربوں میں یہ رسم بن گئی ہے کہ منہ بولے بیٹے کو اصلی بیٹا مانتے، اور پھر خاندان میں وہ داخل ہو کر اپنی بہنوں کے آبرو لوٹتا ہے کیونکہ خون کا رشتہ موجود نہیں، اور ایسی پرانی رگ میں اتر گئی ہے ان کے یہ رسم کہ اس وقت تک یہ توڑی نہیں جا سکتی جب تک کوئی بڑا قدم نہ اٹھایا جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے ہم نے آپ کو چھٹا ہے۔ آپ کے منہ بولے بیٹے زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، آپ اس کے ساتھ نکاح کر کے ثابت کر دیا اصلی بیٹا وہ نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ کے نبی سے کچھ پریشانی تھی، اللہ نے فرمایا کچھ نہیں، یہ ہمارا حکم ہے، ہم سے ڈریے اور دنیا کے کہے سے ڈریے۔ تو آپ نے نکاح کیا ہے اور وہی الزام لگا ہے یہودیوں، منافقوں اور مشرکوں کی طرف سے کہ ننگے نہا دیکھ کر عاشق ہو گئے، اب اپنی بہو تھی، اب کیسے شادی کرتے ہیں؟ تو یہ بنایا سارا کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہوتا، پھر طلاق دلوائی، اپنے نکاح میں لے آئے۔ بتاؤ یہ داتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ زانی بھی اور قرآن بنانے والے اپنے مطلب کے لحاظ سے قرآن کی آیتیں اتارنے والے ہیں، اس کا حج ہوتا ہے عرس کے نام سے، اور لاہور کا یہ عالم ہوتا ہے جیسے مکے میں دھوم دھام اور ہجوم ہوتا ہے۔ تو بتاؤ یہ ایمان ہے اللہ کے بندوں؟ کوئی آج اٹھ کر اس کی کتاب موجود ہے، 950 سال سے وہ کتاب چلی آ رہی ہے، نہ میں ان کے ساتھ تھا نہ آپ تھے،
صرف کتاب کے اوپر آپ نے، آپ کے علماء نے فیصلہ کیا یہ ولی اللہ تھا کامل کرنے والا۔ اور اگر دیکھتے، میں نے جب کہا کہ دیکھو ولی الشیطان کو دیکھو، اور یہ شیطان کا اتنا بڑا سردار ہے کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زانی اور یہ کہہ دیا ہے، تب کہتے ہیں تم گستاخ ہو اور اولیاء اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، یہی وہ ایمان ہے۔ اس ایمان کے بعد آپ نے دیکھا کہ ماں اور بہنیں اس امت کی 40 سال کے قریب ہو چکے ہندوؤں اور سکھوں کے بستروں پر اولادیں جنما رہی ہیں۔ یہ حال یہودیوں کا ہے۔ انہوں نے ان عربوں کو جو پہلے ایماندار تھے اور آج ہماری طرح سے قبر پرست ہو گئے ہیں، سب کا عقیدہ آج دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے اور اعمال آپ پر پیش ہوتے ہیں۔ سب کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے، تو اب عبرت حاصل کیجیے جو ان کے ساتھ جو مشرقی پنجاب میں ہو چکا ہے، اور جو شکر گڑھ کی ایک تحصیل میں سن 71 اور 72 کی جنگ میں 50,000 جو امت